بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حرب الفجار۔ عرب میں عرصہ سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ واقعہ فیل کے بعد جو مشہور معرکہ پیش آیا وہ معرکہ حرب الفجار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ معرکہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان پیش آیا۔ اول قریش پر غالب آئے، بعد میں قریش قیس پر غالب آئے۔ بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ بعض دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لڑائی میں اپنے بعض چچاؤں کے اصرار سے شریک ہوئے مگر قتال نہیں کیا۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں اس معرکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے ساتھ ہو کر جنگ نہیں کی، حالانکہ آپ لڑائی کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ اپنے چچاؤں کو صرف تیر اٹھا اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ جنگ اس لیے نہیں کی کہ یہ جنگ حرب الفجار تھی، یعنی ان مہینوں میں پیش آئی تھی جن میں جنگ کرنا فسق اور فجور ناجائز اور حرام تھا۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کو حرب الفجار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب کے سب کافر تھے۔ مومن کو قتل و قتال اور جنگ و جدال کا حکم فقط اس لیے دیا گیا کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسی کا بول بھلا ہو۔ ابن حشام فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال کی یا 15 سال کی تھی، اور محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ حلف الفضول میں آپ کی شرکت۔ لڑائی کا سلسلہ تو عرب میں مدت سے جاری تھا، مگر کہاں تک حرب الفجار کے بعد بعض طبیعتوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح زمانہ سابق میں قتل اور غارت گیری کے انسداد کے لیے فضل بن فضالہ اور فضل بن وداع اور فضیل بن حارث نے ایک معاہدہ مرتب کیا تھا جو انہی کے نام پر حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح عرب دوبارہ اس تجدید کی جائے۔ اس کی تجدید کی جائے۔ زبیر بن عبد المطلب نے اپنے بعض اشعار میں اس معاہدے کا ذکر کیا ہے۔ فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ اور فضیل بن حارث نے سب سے اس امر پر عہد اور حلف لیا کہ مکہ میں کوئی ظالم نہ رہ سکے گا۔ اس پر سب نے پختہ عہد کیا۔ پس مکہ میں پڑوسی اور آنے والا مامون و محفوظ ہے۔ جب شوال میں حرب الفجار کا سلسلہ ختم ہوا تو ذی قعدۃ الحرام میں حلف الفضول کی سلسلہ جنبانی شروع ہوئی، اور سب سے پہلے زبیر بن عبد المطلب اس معاہدہ اور حلف کے محرک ہوئے، اور بنو ہاشم اور بنی تمیم عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ عبداللہ بن جدعان نے سب کے لیے کھانا تیار کرایا۔ اس وقت سب نے مظلوم کی حمایت و نصرت کا عہد کیا کہ مظلوم خواہ اپنا ہو یا پرایا، دیسی ہو یا پردیسی، حتی الوصا
اس کی اعانت اور امداد سے دریغ نہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس معاہدہ کے وقت میں بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں حاضر تھا۔ اس معاہدہ کے مقابلے میں اگر مجھ کو سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو ہرگز پسند نہ کرتا، اور اگر اب زمانہ اسلام میں بھی اس قسم کے معاہدے کی طرف بلایا جاوے تو بھی اس میں شرکت کو ضرور قبول کروں گا۔ یہ عبداللہ بن جدعان رشتے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ابن جدعان نہایت مہمان نواز تھا، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا قیامت کے دن یہ ابن جدعان کو کچھ نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے پروردگار میرے خطاؤں کو یوم جزا میں معاف فرما۔ یعنی اس نے کبھی بارگاہ خداوندی میں اپنے گناہوں کی بخشش کی استدعا اور درخواست نہیں کی۔ ابن قتیبہ غریب الحدیث میں ناقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کبھی چلتے چلتے موسم گرما میں عبداللہ بن جدعان کے لگن کے سائے میں کھڑا ہوا جاتا تھا۔ یعنی عبداللہ بن جدعان کا لگن اس قدر بڑا تھا کہ اس کے سائے میں ایک انسان کھڑا ہو سکتا ہے، گویا کہ وہ جفان کا کل جواب کا ایک نمونہ تھا۔ داؤد بن حسین سے مروی ہے کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے جو جوان ہوئے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ بامروت اور سب سے زیادہ خلیق اور سب سے زیادہ ہمسایوں کے خبرگیرہ اور سب سے زیادہ حلیم اور بردبار اور سب سے زیادہ سچے اور امانت دار اور سب سے زیادہ خصومت اور دشنام اور فحش اور ہر بری بات سے زیادہ دور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کی قوم نے آپ کا نام امین رکھا۔ عبداللہ بن جدعان ابی الحمصا سے مروی ہے کہ میں نے بعثت سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاملہ کیا، میرے ذمے کچھ دینا باقی تھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ اتفاق سے گھر جانے کے بعد اپنا وعدہ بھول گیا۔ 3 روز کے بعد یاد آیا کہ میں آپ سے واپسی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ یاد آتے ہی فوراً وعدہ گاہ پر پہنچا، آپ کو اسی مقام پر منتظر پایا۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھ کو زحمت دی، میں 3 روز سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن صائب فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک تجارت تھا۔ جب مدینہ منورہ حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ تو آپ میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھا شریک، نہ کسی بات کو ٹالتے تھے اور نہ کسی بات میں جھگڑتے تھے۔ قیس بن صائب مخزومی فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے۔
آپ بہترین شریک تجارت تھے، نہ جھگڑتے تھے اور نہ کسی قسم کا مناقشہ کرتے تھے۔